السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مکتب شہین۔ آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہے غزوہ احزاب، غزوہ خندق۔ جیسے کہ پہلے جو ہے 3 غزوات کے بارے میں بات کی گئی تھی، تو آج ہم جو ہے وہ چوتھے غزوہ احزاب کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ چلے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ احزاب کے معنی ہے گروپ کا ہونا۔ کوئی ایسی جنگ جس میں بہت سے گروہوں نے حصہ لیا ہو، اس جنگ کو جو ہے احزاب کہتے ہیں۔ اس لیے اس جنگ کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں خندق کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے۔ یہ غزوہ 5 ہجری کو ماہ شوال میں فروری 627 عیسوی میں ہوا۔ ابو سفیان غزوہ احد سے جاتے ہوئے مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ اگلے سال جنگ دوبارہ ہوگی، مگر اگلے سال پھر ابو سفیان نے قحط سالی کا بہانہ بنا کر جنگ نہ کرنے میں ہی آفت سمجھی۔ اگلے سال 5 ہجری میں ابو سفیان یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر کے مختلف قبائلوں مشرکین کو لے کے مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اس طرح یہ 5 سن ہجری کا واقعہ بنتا ہے۔ اس غزوہ احزاب کے ہونے میں بھی بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ ابو سفیان کا چیلنج تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان چیلنج دے گیا تھا کہ آج کا دن بدر کا جواب ہے، اگلے سال پھر میدان ہوگا، لہٰذا 4 ہجری میں خشک سالی کی وجہ سے وہ حملہ نہ کر سکا۔ 5 ہجری میں احد کی فتح کو فیصلہ کن بنانے کے لیے اس نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی دوسری وجہ اسلام کی روز بر روز بڑھتی ہوئی ترقی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے باوجود اسلام دن بہ دن ترقی کر رہا تھا۔ اسلام میں بہت سے آدمی جو ہے وہ اسلام میں شامل ہو رہے تھے، اور جاہلی معاشرہ اپنے ذہین ترین افراد سے محروم ہوتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی یہ ترقی یہودیوں سے اور کفار مکہ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ اس کی تیسری وجہ قبائلی نظام کو خطرہ۔ اسلام کی مسلسل اشاعت کا لازمی نتیجہ عرب کی متحدہ حکومت کا قیام اور قبائلی نظام کا زوال تھا۔ اس کی چوتھی وجہ یہود کی سازشیں۔ مدینہ کے 2 قبائل غداری اور عہد شکنی کی پاداش میں مدینہ سے خارج کر دیے گئے تھے۔ ان سرداروں کی سازشوں کی وجہ سے بھی یہ غزوہ ہوا۔ اس کی چوتھی وجہ تجارتی شاہراہوں پر پہرا۔ مسلمانوں نے اہل مکہ کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ سے شام و عراق جانے والی شاہراہوں پر پہرا بڑھا دیا تھا۔ اب قریش مکہ کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ سیدھی طرح اسلامی حکومت کو تسلیم کرتے یا مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ختم کر ڈالتے، یا پھر وہ اسلام کے خلاف ایک جنگ لڑتے۔ لہٰذا انہوں نے دوسری راہ کو اختیار کیا۔ یہ تمام وجوہات تھیں جن کی وجہ سے غزوہ احزاب ہوا۔ اس جنگ کا آغاز کیسا ہوا؟ اس جنگ کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ سرداران یہود مکہ پہنچے اور قریش کے ساتھ ساز باز کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بنو غطفان، جو کہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس وعدے پر اسے ساتھ ملا لیا گیا کہ خیبر کے نخلستان کے کھجوروں کا ایک حصہ اسے دیا جائے، اور اس طرح بنو غطفان تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابو سفیان 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا، اور راستے میں دوسرے قبائل بھی ساتھ ملتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب یہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو اس کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کفار نے اس مرتبہ اپنی جنگی تیاریوں کو بہت خفیہ رکھا تھا، اس لیے حضور پاک کو اس لشکر کی اطلاع صرف چند روز پہلے ملی۔ اس کے بعد مجلس مشاورت ہوئی۔ مدینہ میں 3 طرف سے باغات، مکانات اور پہاڑوں کی وجہ سے حملہ ناممکن تھا، اس لیے اس طرف خندق کھودی گئی۔ اس خندق کو عبور کرنے کی تمام کوشش کو ناکام بنا دیا جائے۔ چنانچہ مسلمان خواتین اور بچوں کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے تقریباً 5 گز گہری خندق کھودی۔ خندق کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کو 10-10 کے دستوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہر دستے کی زمین 10 گز خندق کی کھدائی لگائی گئی۔ خود حضور پاک بھی ایسے ہی ایک دستے میں شامل تھے۔ فتح کی بشارت۔ اس خندق میں ایک ایسا سخت پتھر آیا جس کو نکالنا بہت مشکل تھا۔ سب صحابہ نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ اپنی کدال لے کر وہاں پہنچے، خندق میں اتر کر کدال مارا اور پتھر میں شگاف پڑ گیا، اور کدال کے پتھر سے ٹکرانے سے ایک روشنی پیدا ہوئی۔
آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی فتح دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا وار کیا، شگاف اور چوڑا ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر روشنی ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے ملک فارس کی فتح دے دی گئی۔ تیسری ضرب فیصلہ کن تھی، وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آپ نے فرمایا مجھے ملک یمن کی فتح دے دی گئی۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بشارت دی ہے کہ یہ تینوں ممالک میری امت کے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب 3,000 فاقہ مند انسان 10,000 کے مقابلے میں دفاعی تیاریاں کر رہے تھے، انہیں سلطنت روم، ایران اور یمن کے خلاف فتح کی خوشخبری خدا کے پیغمبر نے دے دی تھی۔ چنانچہ خندق تیار ہو گئی تھی۔ کفار کا لشکر مدینہ پہنچا تو اس خندق کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ جنگی چال اس سے پہلے عرب میں استعمال نہیں ہوئی تھی۔ مومنین کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ شب روز خندق کی حفاظت کرنا پڑتی تھی، مبادا کہ دشمن اسے عبور کر کے اچانک حملہ نہ کر دے۔ مدینہ کی ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی، خوراک کے ذخائر کم کر دیے گئے اور مومنین کو بھوکے ہی لڑنا پڑ رہا تھا۔ بنو قریظہ کی غداری۔ مدینہ کے اندر بھی وہ دشمن تھے، یہودی قبیلہ جو بنو قریظہ نے، جس نے اب تک مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ قائم کر رہا تھا، اب عہد شکنی کر کے لشکر کفار کا ساتھ دے رہا تھا۔ حضور پاک نے سرداران انصار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بات کر کے انہیں وہاں بھیجا، لیکن ان کا جواب بہت رکھا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے۔ بنو نذیر کا سردار بھی ان کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ حضور پاک نے چند سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر مأمور فرمایا تھا تاکہ خواتین کا کیمپ بنو قریظہ کے شر سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے بھرپور حملہ ہوا۔ خندق کو عبور کرنے کا کوئی منصوبہ کفار کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ جب وہ خندق کے قریب جاتے تو تیروں سے ان کا استقبال کیا جاتا۔ بالآخر اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے سوار دستہ میں چیدہ افراد کو لے کر خندق کو پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہی میں سے ایک عمرو بن عبدود، جس کو 2,000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، یہ چند منچلے تیروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خندق کے ایک ایسے مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں چوڑائی قدرے کم تھی۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی مقتول ہوئے۔ اس کے بعد کفار کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ خندق کو عبور کرنا کفار کی بس کا روک نہ تھا۔ ان کی تمام توقعات بنو قریظہ کی غدارانہ سرگرمیوں سے وابستہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ بنو غطفان کے ایک ممتاز فرد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضور پاک سے عرض کیا کہ میرے لائق خدمت ہو تو حکم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ اور بنو غطفان کے درمیان پھوٹ ڈال دو۔ چنانچہ نعیم بنو قریظہ کے پاس گئے اور انہیں یہ بات سمجھائے کہ بنو غطفان اور قریش واپس چلے جائیں گے اور تمہیں مسلمانوں کے خلاف اکیلے ہی لڑنا پڑے گا۔ تم اس وقت تک ان کا ساتھ نہ دو اور جب تک وہ اپنے بیٹے یرغمال کے طور پر تمہارے حوالے نہ کرے۔ بنو قریظہ کی سمجھ میں بات آ گئی تھی۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود بنو غطفان کے پاس اور قریش کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ بنو قریظہ کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں ہیں، وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور اب وہ تمہارے بیٹے یرغمال کے طور پر طلب کریں گے تاکہ انہیں مسلمانوں کے حوالے کر کے اپنے معاہدے کی تجدید کر لیں۔ اگلے دن بنو قریظہ نے یرغمال طلب کیے اور بنو غطفان اور ان کے قریش نے اس سے انکار کر دیا تو ان کے درمیان اتحاد کا ختم ہو گیا۔ اس بد نظمی کی فضا کی وجہ سے بنو قریظہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے سے باز رہے۔ قریش کے اس محاصرے کو 27 دن گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کافی آزمائش کر لی تھی۔ اب نصرت الہیہ پہنچی اور رات کو ایک تیز آندھی چلی جس نے لشکر کفار کے خیمے اڑا دیے، ان کی آگ بجھا دی اور ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں۔ کفار نے اس کو اپنے توہم پرستانہ نظر حیات کی وجہ سے بشگونی خیال کیا اور راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور پاک نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر خبر منگوائی تو معلوم ہوا کہ میدان خالی ہو چکا ہے۔ کفار کی طرف سے حق کو مٹانے کی آخری بھرپور کوشش تھی۔ اس جنگ میں یعنی غزوہ خندق میں بہت سے شہداء بھی ہیں جو مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ان کی فہرست کچھ اس طرح ہے:
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل بن نعمان، اس کے بعد قعب بن سعید النجاری تھے۔ غزوہ خندق کی فتح کے بہت سارے اسباب تھے۔ اس کا سب سے بڑا اور پہلا سبب خندق کا تھا، خندق کھودنا تھا۔ عرب میں خندق کا رواج نہ تھا، اس لیے جب کفار مدینہ پہنچے تو یہ خندق ان کے لیے بالکل غیر متوقع تھی اور ان کے لیے اسے عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا حوصلہ، مسلمانوں نے بڑے جوش و جذبے سے اس لڑائی کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد نصرت الہی، جب آندھی چلی تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی امداد تھی اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود کا کارنامہ، نعیم بن مسعود نے جو ان دونوں قبائل کے درمیان پھوٹ ڈالی تو یہ بھی ایک بہت بڑی امداد تھی۔ اس کے بعد کفار کی جو سپرسٹیشنز تھی، ان کی توہم پرستی تھی، یہ بھی اس کی بہت بڑی فتح کی سبب بنا۔ تو غزوہ احزاب پر مسلمانوں کو ہی فتح نصیب ہوئی، تو اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں اور فتح کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو غزوہ احزاب کے بارے میں، جس کے اگر آپ دوسری ویڈیو غزوہ احد کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم نے پہلے ہی ویڈیوز بنا رکھی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ غزوات کی ویڈیوز اس چینل پہ ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔